افسانہ پہلا دن تحریر کرشن چندر۔ افسانہ پہلا دن کرشن چندر کا تحریر کردہ افسانہ ہے۔ اس افسانے میں راتوں رات امیر بننے کے ایک خواہشمند کا تذکرہ ہے۔ امیر بننے کے لیے جب اس سے کچھ نہ بن پڑا اور ہر طرف سے دروازے بند ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تو اس نے اپنی بیوی کے حسن کو آزمانے کی کوشش کی۔ بدن جس سے اپنی بیوی سے بہت پیار تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا غلط استعمال ہو اور میاں بیوی کا یہ تعلق سدا قائم رہے، لیکن امیر بننے کے نشے میں اسے بہت کچھ سہنا پڑا۔ مدن جو دلی میں ایک معمولی کلرک تھا، بڑی تنگی ترشی سے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کی تنخواہ 160 روپے تھی، جس سے بمشکل گزارا ہو پاتا تھا۔ کوئی اچھا سا کپڑوں کا جوڑا یا نئے جوتے تک میسر نہیں تھے۔ یہی صورتحال اس کی بیوی کی تھی، لیکن اس کی بیوی اس تنگی ترشی کے وقت کو بھی ہنسی خوشی گزار رہی تھی۔ اسے اس تنگ دستی کا کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اسے اپنے خاوند سے پیار تھا اور کوئی بھی نامناسب کام کرنے کے لیے وہ تیار نہ تھی، لیکن اس کے خاوند مدن پر امیر بننے کا شوق سوار تھا۔ ترقی اور پیسے کمانے کا آسان راستہ اس کی بیوی کے حسن سے ہو کر گزرتا تھا۔ ایک دفعہ اسسٹنٹ کی ایک اسامی نکلی جس کے لیے مدن نے بھی درخواست دی۔ گرداری لال جو اس کا سینئر تھا، اس نے مدن کو ترقی دینے کے لیے صرف درخواست جمع کرانے کو ناکافی قرار دیا۔ گرداری لال نے اسے اپنے گھر دعوت دینے کی بات کی، جسے مدن نے بخوشی قبول کر لیا۔ اس نے رات کے کھانے میں ہر قسم کے تکلفات سے کام لیا۔ گرداری لال اپنے ساتھ وسکی کی ایک بوتل بھی لایا تھا۔ اس کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ مدن کو ترقی دینے کے بدلے مدن کی خوبصورت بیوی کے ساتھ رات بتانے کی سوچ رہا تھا، لیکن گرداری لال نے جب لتا کا ہاتھ پکڑا تو مدن نے اسے نہایت سختی سے جھڑکا۔ اس نے گرداری لال سے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اسے ایسی کوئی ترقی نہیں چاہیے جس سے اس کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مدن ترقی سے نہ صرف محروم رہا بلکہ معمولی سی غلطی پر اسے ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ مدن کو دوستوں نے بتایا کہ وہ اپنی قسمت آزمانے بمبئی چلا جائے، جہاں اس کی بیوی کو آسانی سے بحیثیت ہیروئن فلموں میں کاسٹ کر لیا جائے گا۔ فلموں میں بہت پیسہ ہے۔ مدن کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ اس نے اپنی بیوی کو اس ارادے سے آگاہ کیا، لیکن وہ نہ مانی۔ آخر مجبوراً مدن کو سختی سے کام لینا پڑا اور اس کی بیوی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ بمبئی روانہ ہو گئی۔ بمبئی میں مدن اور اس کی بیوی کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک معمولی سی رہائش انہیں بڑی مشکل سے ملی۔ اپنی بیوی کے لیے کسی فلم میں کام کے لیے اس نے بارہا دفتر کے چکر کاٹے، لیکن کہیں بھی اس کی دال نہیں گلی۔ آخر اس کی واقفیت چمن بائی سے ہو گئی، جو فلم پروڈیوسروں کے لیے کرائے پر ڈریس سپلائی کرتا تھا۔ چمن بائی نے ایک دن مدن سے کہا کہ تم جس انداز میں کام تلاش کر رہے ہو، ایسے میں آپ کو کوئی کام نہیں ملے گا۔ مدن نے اسے پوچھا کہ اب وہی کچھ حل بتائے کہ وہ کیا کرے۔ چمن بائی نے کہا کہ فلم انڈسٹری میں کسی کی بیوی کو ہیروئن نہیں لیا جاتا، چاہے وہ حور ہی کیوں نہ ہو۔ مدن نے پوچھا کہ پھر اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ چمن بائی نے اسے بتایا کہ اب جب وہ اپنی بیوی کا تعارف کرائے تو وہ اسے اپنی بہن بتائے، یہ نہ کہے کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ فلم انڈسٹری میں صرف کنواری لڑکیوں کو جگہ ملتی ہے اور تمہیں اسے کنواری کے طور پر ہی پیش کرنا ہے۔ گھر میں تم بے شک میاں بیوی بن کر رہ رہے ہو، کسی کو کیا معلوم کہ تم کون ہو۔ مدن تھوڑی بہت ہچکچاہٹ کے بعد اس کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ فاقوں سے واسطہ پڑھنے کے بعد اس نے مصلحت سیکھ لی تھی اور اس کی تند مزاجی بھی ہوا ہو چکی تھی۔ اسے جب اپنی بیوی پریم لتا سے اس منصوبے کا ذکر کیا تو پہلے تو وہ نہ مانی، لیکن مدن نے اسے زبردستی اس کام کے لیے تیار کر لیا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ چمن بائی کا یہ نسخہ کارگر ثابت ہوا۔ چمن بائی کے ایک دوست پروڈیوسر چھگن بائی نے کمرشل اسٹوڈیو سے اس کی فوٹو بنوائی، ڈائریکٹر مرزا عزت بیگ سے ملوایا۔ مرزا عزت بیگ نے لتا کو غور سے دیکھنے کے بعد اس کے اسکرین ٹیسٹ کے لیے ہاں کر دی۔ چمن بائی روز مدن کے گھر آتا، وہاں کا کاجو پیتا اور لتا کو ریہرسل کرواتا۔ جس دن اسکرین ٹیسٹ دینا تھا، چمن نے مدن سے کہا کہ اگر اس کی مانو تو ٹیسٹ دینے کے لیے تم لتا کے ساتھ مت جاؤ، اس طرح وہ دباؤ میں آ جائے گی اور ٹیسٹ فیل ہو جائے گا۔ تھوڑی چون چراغ کے بعد مدن اس کی شرط کو مان گیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ حفاظت کے ساتھ اس کی بیوی کو واپس لائے گا۔ مدن نے اپنی بیوی کو چمن کے ساتھ فلم انڈسٹری کی سیر کو بھیج دیا، جہاں چھگن اور عزت بیگ وغیرہ اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے وہاں موجود تھے۔ واپسی پر مدن نے لتا سے پوچھا کہ کچھ غلط تو نہیں ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب سین کا حصہ تھا۔ عزت بیگ نے کمر میں ہاتھ ڈالا، ہیرو نے باہوں میں دبوچا، اور کیا کیا ہوا، لیکن یہ سب کچھ سین کا حصہ تھا۔ بدھن نے کہا کہ اگر یہ سین کا حصہ تھا تو کوئی بات نہیں۔ پریم لتا اس دن خوب روئی، اور وہ ابھی تک فلم کی چکا چوند سے متنفر تھی۔ اسے فلم میں بطور ہیروئن کاسٹ کر لیا گیا تھا۔ اب اس کا فلمی نام سروج بالا تھا۔ نئی ہیروئن فلمی لباس اور وضاحت میں بالکل بدلی سی نظر آ رہی تھی۔ اس حالت میں وہ ایک فتنہ سامان بن چکی تھی۔ بدن کو خود بھی اسے پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی، اور ڈائریکٹر تو اس پر مرا جا رہا تھا۔ فلمی انتظامیہ نے مدن سے معاہدہ کیا، انہیں ایک فلیٹ لے کر دیا اور ایک نئی فیاٹ گلوب موٹر لے کر دی۔ شوٹنگ کے پہلے دن مدن اپنی نئی گاڑی میں بیٹھا اپنی بیوی کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ شو ختم ہونے کے بعد اپنی بیوی کو اس کار میں بٹھا کر فلیٹ میں لے جائے گا۔ وہ آج خوش تھا کہ اسے اپنی منزل مل گئی تھی، اور وہ تیزی سے امیر تر ہوتا جا رہا تھا۔ آج وہ اپنی بیوی کو بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو کچھ نہیں بدلا، ہم اسی طرح میاں بیوی ہیں، تھوڑا سا زندگی کا رخ بدلنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ وہ اپنی نئی نویلی گاڑی میں آنا جانا کریں گے اور پرآسائش فلیٹ میں رہیں گے۔ وہ اپنی خوش خیالی میں گم طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا، اور ماضی کی تنگ دستی سے جان چھڑانے پر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ کتنی دیر میں لتا ہیرو کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باہر نکلی اور مدن کو خاطر میں لائے بغیر ہی آگے نکل گئی۔ مدن نے فیاٹ کا دروازہ کھولا اور لتا کو آواز دی کہ آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ جائے۔ لتا نے جواب میں کہا بھیا میں آتی ہوں۔ پھر وہ دوڑ کر مدن کے پاس آئی اور آہستہ سے کہا کہ تم گھر پہنچو، میں ہیرو دیوراج کے ساتھ اس کی امپالا گاڑی میں آتی ہوں۔ مدن نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں جاتی؟ لتا نے کہا کہ کیا تم بھالے ہو گئے ہو؟ وہ ایک ہیروئن ہے، اور ایک ہیروئن کیسے فیاٹ گاڑی میں جا سکتی ہے؟ تم جاؤ اور میں امپالا گاڑی میں آتی ہوں۔ مدن بے بسی کے ساتھ اپنی بیوی کو ہیرو کے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ کبھی وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ توڑنے سے کم پر راضی نہ ہوتا تھا، اور اب وہ اسے پرائی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی کچھ نہ بولا۔ اس کی بیوی جو کبھی فلم کے نام سے بدکتی تھی، اب فلم کی اندھیر نگری میں بہت آگے نکل چکی تھی۔